بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت غزالی دوراں، مفتی اعظم پاکستان، محقق، مدبر، مصنف، اتحاد عالمی اسلامی کے داعی مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ العالی۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی مولانا صاحب ہیں جی؟ جی الحمدللہ، تشریف فرمائے۔ مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے، اگر کسی نے دیگ کی منت مننی ہو ہاں ہاں تو جیسے مولانا صاحب نے بچیوں کے لیے سوال کیا جمعے کے دن، اگر وہ دیگ کے پیسے وہ ادھر دے دے تو وہ کیا بہتر ہے، یا دیگ کی منت مننی وہی پوری کرے؟ جی ٹھیک ہے مولانا، اگر کسی بندے نے کسی خاص چیز کی منت مانی ہو لیکن بعد میں وہ سوچے کہ چیز دینے کی بجائے اس کی مالیت ادا کر دے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، وضاحت فرما دیں۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ منت مان لیتے ہیں کہ یہ کریں گے، بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ اچھا ہے مصرف، تو منت کی کوئی بات نہیں، جو سامنے آئی نا نئی صورتحال وہاں خرچ کر دیں تو انشاءاللہ اس مانی ہوئی منت سے زیادہ ثواب ہوگا، اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ وہ دیگ چھوڑ دیں، آپ کسی غریب مسکین کی مدد کر دیں، انشاءاللہ اس دیگ کی نسبت نا یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہوگا سر۔ مولانا آپ نے جمعے کے دن فرمایا تھا، جمعے خطبہ میں دعا جو ہے نا نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے، سنت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، سنت نہیں۔ تو دعا کا پھر کس وقت اور کیسے مانگی جائے؟ دعا کے لیے بعد میں بھی ہاتھ اٹھا کر اگر کبھی کوئی کرنا چاہے نا تو کر لے، مگر جیسے یہ نماز کا حصہ بنا لیا نا لوگوں نے کہ اٹھتے ہی نہیں جب تک نہ کرے، یہ بدعت ہے نا اپنی طرف سے بنائی، ورنہ جب بھی چاہے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر لیں۔ باقی کوشش یہ کرے کہ نماز کے اندر آپ دعا کیا کریں۔ نماز میں اردو میں آپ عربی میں تو مانگ نہیں سکتے؟ نہیں، عربی میں چھوڑے، آپ پنجابی میں، ہندی میں، سنسکرت میں، جس زبان میں چاہے نا آپ سجدے میں اور آخری تشہد جو آتا ہے یاد اس میں درود شریف کے بعد پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، جس زبان میں جی چاہے پڑھ لے۔ نماز میں دعا پر اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ وہ صرف عربی میں پڑھی جائے، قرآن پڑھنے پر پابندی ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو سورت ہے نا اس کو عربی میں پڑھا جائے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اگر ترجمہ کر دیا جائے تو پھر اللہ کا کلام تو نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، باقی کہیں کوئی پابندی نہیں، آپ جس طرح جی چاہے اپنی نماز میں مانگ لیا کریں۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فال نکالنا پسند کیا کرتے تھے۔ فال سے کیا مراد ہے؟ بات تو یہ کہ کوئی اچھا لفظ کسی کی زبان سے نکل گیا، آپ کسی کام کا ارادہ کر رہے تھے، کسی کی منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا جس میں کامیابی کی یا خوشی کی بات نظر آئی تو دل خوش ہو جاتا تھا کہ یار موقع پر اس کے منہ سے اللہ نے یہ نکوالا، اس کو فال حسن کہتے ہیں۔ اچھی فال، اچھا کلمہ، اچھی بات کوئی سامنے آ گئی تو دل خوش ہو جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ اللہ فضل فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام فتاوی آن لائن عام دنوں کے اندر ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے حل کے متلاشی ہوں تو ہمیں کال کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی جی الحمدللہ، تھوڑا اونچا بولیے بھائی۔ جی فرمائے۔ کاٹیا سین سے بات کر رہے ہیں کاٹیا۔ تو کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ جی مولانا ہمیں ایک تحریری سوال۔ جی السلام علیکم۔ سلام جی ایک سوال ہے جی فرمائیے۔ ہمارے گاؤں میں کوئی عورت آج کل سوال کیا، اس نے بڑے لمبی آواز میں 400 روپے کا سوال ہے، تو اس کا سوال کرنا ہے، اس کے پیسے دینا، تو کیسا مسئلہ ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اس نے کیا سوال کیا ہے؟ 400 روپے کا اس نے سوال کیا ہے، بازار میں آ کر عورت نے
ہاں بازار میں آ کے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا سوال کیا ہے؟ 400 روپے کا کیا ہے. کال کر دیا کئی لمبی آواز میں. بات نہیں. کس آپ کی ہمیں آواز تو آ رہی ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ یا کسی ایسے بندے کو ٹیلی فون دے دیں کہ جو صحیح طریقے سے اردو میں اپنی بات سمجھا دے. کچھ تو سمجھ لو نا، آپ کو سمجھنے میں سمجھنا چاہیے نا. نہیں، ہم تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اب سمجھنے میں ہی سارا وقت نہ گزر جائے. ہم نے کوئی سوال یہ اگر سوال کرتا ہے کوئی عورت یا کوئی مرد 400 کا، یعنی فقیر ہے، مانگنے والا ہے، اپنی حاجت کے حوالے سے کوئی سوال کرتا ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے مولانا. بازار کے اندر عورتیں آتی ہیں نا مانگنے کے لیے، مرد بھی آتی ہیں، تو خاص طور پہ عورتوں کا آنا تھوڑا سا ناگوار بھی لگتا ہے، برا لگتا ہے، تو اس حوالے سے شاید بھائی نے سوال کیا. بالکل میرے بھائی، عورتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ بازاروں میں مانگتی پھریں. باقی لوگوں کو خود چاہیے کہ پتا کریں نا، ان کے محلوں میں ارد گرد جو بیچاری ایسی محتاج ہوں، مسکین، ان کی خبر لیا کریں، ان کی امداد گھر بیٹھی عورتوں کی کیا کرے نا. کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہماری بہنیں بازاروں میں آ کر مانگتی پھریں؟ یہ تو شرم والی بات ہے نا کہ مسلمان اپنے ہمسایوں کی خبر ہی نہ لے اور وہ بیچارے بے بس ہو کر مانگنے پر مجبور ہو جائے. تو آپ نا ان کی خبر لیں، بہنوں کی گھروں میں بیٹھی، ان کو بھی کہہ دیں کہ بہن مانگنے نہ آیا کرو. مانگنا تو ویسے برا، جب مجبور ہے کچھ مرد آ جائے وہ بتا دے. ہاں جی جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی مولانا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا. جی کال لیں گے. ٹھیک ہے جی کال لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. فتح آن لائن. جی جی مولانا بیٹھے ہیں جی. جی الحمدللہ. اچھا جی، ان سے سوال پوچھا تھا میں نے. جی جی مطلب پوچھنا تھا کہ اکثر جگہ پڑھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کبیرہ کے مطلب آپ نے لکھا ہوا تھا، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے نا اللہ سے معافی مانگ لیں. تو اس کی کیا اصلیت ہے کہ گناہ کبیرہ کے وقت صرف کریں معافی مانگیں آپ؟ ٹھیک. گناہ کبیرہ جو ہے نا اس کا تو پھر یہی حل ہے کہ ایک طرف تو آپ اگر صرف اللہ سے ہی تعلق رکھتا، معاملہ بندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں، معافی مانگیں. یہ تو سب سے اعلیٰ، ورنہ بغیر نماز کے بھی معافی مانگنی چاہیے. مگر وہ معافی مانگنے میں یہ شامل ہے نا کہ آپ پچھلے گناہ پر شرمندہ ہوں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ مجھ پر اس کی وجہ سے کوئی عذاب نہ، اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ بھی کریں نا پختہ کہ انشاءاللہ پھر نہیں کروں گا. یہ 3 باتیں مل جائیں نا، ماضی پر ندامت اور عذاب سے پناہ اور معافی مانگنا، اور آئندہ کے لیے ارادہ کہ نہیں کروں گا، پھر ہی توبہ ہوتی ہے نا، ورنہ مذاق ہی ہو جاتا ہے. نیک لوگوں نے کہا کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں یہ خود استغفار کا محتاج ہے. ہم ٹھٹھا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے، اور دل میں یہ ہوتا کہ کریں گے پھر. تو یہ کوئی معافی مانگنا تو رہی مذاق کرنا. ہاں گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا تعریف ہوگی اس کی؟ گناہ کبیرہ وہی ہیں جن کو اللہ رسول نے منع کیا، یہ جن پر لعنت کا لفظ آیا، یہ عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، حرام کہا گیا صاف. یہ ساری نشانیاں جو ہے نا اس کے کبیرہ ہونے کی، لعنت اور عذاب کی وعید، اور یہ سارا حرام کے الفاظ، اللہ کا غضب ہے. جی اچھا مولانا، میری بہن نے نا FSC کے پیپر دیے تھے، تو اس نے آگے یعنی کہ کوئی لائن اڈاپٹ کرنی تھی، تو اس سے ذرا اس کا سوال ہے، اس کو جواب دے دینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میں نے پوچھنا تھا کہ دنیاوی تعلیم کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حیثیت ہے، مطلب کہ آج کل کے دور کے لحاظ سے تھوڑا بہت، جس طرح میڈیکل پروفیشن اگر آپ ود ان دا لمٹس کرنا چاہیں تو اس کی کیا مطلب کہ آپ کو فار دا نیکسٹ ورڈ کے لیے کیسی ہے اس کی حیثیت؟ میری بچی یہ دنیاوی علوم بھی دینی علوم ہی ہے، اگر کوئی اس نیت سے نہ سیکھے کہ ان سے اچھا کام لینا، مثلا یہ میڈیکل میں داخلہ دے دیتی ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ عورتیں بیچاری علاج کے لیے جو مردوں کے پاس مجبوراً جاتی ہیں، اگر عورتیں ڈاکٹر